بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ سورۃ القیامہ قیامہ جو ہے اس کی ہم دیکھیں گے ایک مشکل ورڈ کو، مشکل آیت کو آسانی کے ساتھ پڑھنا سیکھنا۔ بہت سے لوگوں کو یہاں پر دشواری پیش آتی ہے اس کو پڑھتے ہوئے، کیونکہ یہاں پر تنوین کے اور نون ساکن کے کچھ قواعد جو ہیں وہ ایک ساتھ آ گئے ہیں، اور کیونکہ ایک ساتھ آ گئے ہیں تو ان کو اپلائی کرنے میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس آیت کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جا رہا ہوتا یا مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آیت کون سی ہے، سورہ قیامت کون سے پارہ میں ہے اور اس آیت کا کیا نمبر ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ تو سورہ قیامت جو ہے وہ پارہ نمبر 29 یعنی پارہ نمبر 29 میں موجود ہے، اور اس کی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 37۔ اس آیت میں ایک آخری جو حصہ ہے، شروع کا تو بہت آسان ہے لیکن اینڈ والا جو حصہ ہے اس میں نون ساکن اور تنوین کے بہت سے قواعد ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ میم مشدد بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، تنوین بھی ملے گی، دو زبر کی، دو زیر کی، اور اسی طریقے سے میم ساکن کی علامت بھی موجود ہے اور نون ساکن بھی موجود ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے تو اس آیہ مبارکہ میں دیکھیے تو سب سے جو پہلا اصول فالو کرنے کے لیے دیا گیا ہے وہ ہے میم ساکن کے بعد یا کا حرف کا آ جانا۔ جی ہاں، میم ساکن کے بعد یا آ گئی تو یہاں پر اظہار شفوی کیا جائے گا۔ اس میم کو جو سٹارٹ میں آ رہی ہے الم یکو، یہاں پر آپ نے میم کو غنہ کرتے ہوئے نہیں پڑھنا بلکہ آواز کو بڑا کلیئر پڑھنا ہے۔ الم یک نطفة، اب اس کو دیکھیں تو طا کے اوپر جزم کی علامت موجود ہے، طا کے اوپر جزم کی علامت آ گئی تو طا حروف قلقلہ قطب جد میں سے ایک حرف ہے، تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھا جائے گا۔ الم یک نطفة، الم یک نطفة، کلیئر ہو گئی یہ چیز؟ آگے چلیے تو اب جہاں سے مشکل آیت کا حصہ سٹارٹ ہو رہا ہے وہ چیز آ گئی ہے۔ تا پر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد میم کا حرف آ رہا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد میم کا حرف آ جانا ادغام کی طرف یعنی حروف یرملون یا را میم لام واو نون اس کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، اور میم آ گیا تو ادغام مع الغنہ یعنی ایسا ادغام کہ جس میں غنہ شامل ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے؟ نطفة تم، تنوین کی آواز کو میم کی آواز میں مرج کر دیا، مکس کر دیا ود غنہ۔ الم یک نطفة، امید کرتے ہیں واضح ہو گیا ہوگا۔ آگے چلیے تو نون ساکن کے بعد میم کا حرف آ رہا ہے، اگین نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے ادغام مع الغنہ، ادغام ود غنہ۔ کیسے فالو کیا جائے گا؟ نطفة من منی، نطفة من منی، اگین دیکھیں تو یا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اور یا کے نیچے دو زیر کی تنوین کے بعد یا کا حرف آ رہا ہے، تو تنوین کے بعد یا کا آ جانا، اگین یا را میم لام واو نون حروف ادغام میں سے ہے، ایسا ادغام کہ جس میں غنہ شامل ہوگا۔ تو اب آپ نے یہاں پہ تینوں جگہ پہ ادغام کرنا ہے۔ سب سے پہلے تم میم منی یمنا، کلیئر ہو گئی یہ چیز؟ تو تینوں جگہ پر ادغام کا جو قاعدہ ہے اس کو اچھے طریقے سے بیلنس کر کے اور پڑھا جائے گا، اور پھر اینڈ پہ میم ساکن کے بعد نون کا حرف آ رہا ہے، یہاں پر آپ نے اظہار شفوی کرنا ہے یعنی میم کی آواز کو ود آؤٹ غنہ پڑھنا ہے اور ادائیگی کو جلدی میں رکھنا ہے، کوئکلی پڑھنا ہے۔ تو اب اس آیت کو ہم ایک بار دوبارہ سے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے واضح ہو جائے کہ یہ آیہ مبارکہ اس کا یہ مشکل حصہ کیسے آسان طریقے سے پڑھا جائے گا۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، جسٹ ادغام کا جو قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کا ادغام اس کو اپلائی کرنا ہے آپ نے۔ الم یک نطفة من منی یمنا، الم یک نطفة من منی یمنا،
امید کرتے ہیں اچھے سے یہ آیت اس کا مشکل حصہ کلیئر ہو گیا ہوگا، آسانی کے ساتھ پڑھنا سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر بھی اگر کہیں پر کچھ مشکل ہو تو ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔